الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حیران نہیں ہوں گے کہ حرم میں درود پڑھو 1 کا لاکھ لکھا جائے اور سرکار کے پیش ہو کہ فلاں امتی نے آپ پہ اتنا درود بھیجے ہیں، تو جب بھی پڑھو شوق سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یاد رکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے مدنی پہ درود پڑھو۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر امر جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، بندوں کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے۔ نماز تم پڑھو، روزہ تم رکھو، حج تم کرو، عمرہ تم کرو، زکوٰۃ تم دو، صدقات تم دو، قربانی تم کرو، لیکن ایک کام ہے جو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے صرف تم نہیں بلکہ میں بھی کرتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی، میرے فرشتے بھی اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ میرے طالب العلم بھائی جانتے ہیں یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اب بھی بھیجتے ہیں اور آئندہ بھی بھیجتے۔ اللہ کی طرف سے حضور پہ رحمتیں ہمیشہ۔ اچھا، اللہ کی ذات باقی ہے کہ فانی؟ ہاں جی، اللہ کی ذات پہ کبھی فنا آئے گی؟ نہ خدا پہ فنا آئے گی، نہ مصطفیٰ پر درود کی انتہا ہوگی۔ اللہ باقی، میرے مدنی پر درود و سلام بھی باقی۔ اچھا، آگے اللہ نے کس کو حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ یہ یہودیوں کو حکم نہیں، سکھوں کو، ہندوؤں کو نہیں، ایمان والوں کو ہے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تم بھی میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجو اگر ایمان والے ہو۔ معلوم ہوا جو درود نہیں پڑھتا وہ ایمان والا بھی نہیں ہے، ایمان والا ہی درود پڑھتا ہے اور اللہ کے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، اللہ نے مومنوں کو کیا حکم دیا؟ میرے مدنی پہ درود بھیجو کہ انگوٹھے چومو؟ نہیں، کھل کے بات کرو، سیدھی سچی۔ ہاں جی، قرآن میں یا حدیث میں یا کسی صحابہ کے قول میں، تابعین کے قول میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے حضور کو حکم دیا ہو کہ صحابہ کو کہہ دو، امت کو کہہ دو جب آپ کا نام آئے تو انگوٹھی چومے کریں۔ یاد رکھیں یہ بدعت ہے، اور اس سے ایک اور بھی خطرہ ہے، یہ بے ادبی ہے شان محمد مصطفیٰ میں۔ ناخن تو کاٹ کے پھینکے جاتے ہیں، تم ناخن چوم رہے ہو۔ یہ تو ڈر ہے کہ کہیں اس میں پکڑے نہ جائیں۔ یہ ادب نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ نے جو، اچھا اللہ نے کیا حکم دیا؟ کیا کرو بھائی؟ اللہ نے مومنوں کو کیا حکم دیا ہے؟ تو تم بھی ایک دفعہ پڑھ لو نا، کیا ہے؟ اچھا، اب بات سمجھو، کان کھول کے، توجہ ہوگی تو سمجھو گے، اگر توجہ ادھر ادھر ہوگی کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا درود بھیجو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، میرا اللہ تو اپنے نبی پہ صلاۃ سلام بھیج۔ اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم اللہ کو کہتے ہیں، کیا مطلب؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ نیند میں ہو؟ ہاں جی، کیا پتہ لگتا ہے؟ ہاں جی کا انہوں نے تو 11 کی کنکریاں بھی ابھی 10 کو مار لی ہیں۔ ان نے طواف الوداع بھی 8 دن پہلے کر لیا ہے، ماشاءاللہ، جان چھڑانی ہے نا جی۔ حضور فرماتے ہیں کہ آخری گھڑی ہو، طواف الوداع کرو اور چلے جاؤ، یعنی پھر نہ سامان باندھو، نہ شاپنگ کرو، نہ بازار جاؤ، آخری کام کرو کہ طواف الوداع ہو اور جاؤ۔ ہم نے 8 دن پہلے کر دیا ہے، یہ جان چھوٹے۔ اب سمجھو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ صلاۃ و سلام بھیج، ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ بھیجیں،
اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، سمجھ لو. ہم اس لیے درخواست اللہم کا کیا مانا؟ یا اللہ. یہ ابھی پڑھتے رہے ہو نا، لبیک اللہم، اے اللہ میں حاضر ہوں. اس سے سبق ملا کہ تو نے بلایا ہے تو میں حاضر ہوں. اگر نہ بلاتے تو پھر ہم لبیک کیسے کہتے؟ اب جناب اللہ کی بات کو سمجھیں. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مولا ہمارے اعمال بھی گندے، زبانیں بھی ناپاک گندی. ہم کس قابل ہیں کہ تیرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجیں؟ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے. ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہم صل علی. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، افضل درود کیا ہے جو نماز میں پڑھتے ہو؟ درود ابراہیمی. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ درود کس نے سکھلایا ہے؟ یہ درود ہمیں حضور پاک نے سکھلایا ہے. اور یہی درود حضور نے خود نمازوں میں بھی پڑھا ہے. جیسے ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ کا مدنی بھی اپنے اوپر درود پڑھتے تھے، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید.